لیکن ماں کا ذکر آیا ہے تو مجھے میرے نبی کی امی کی یاد آ گئی ہے. میں آج آپ کو اپنی نبی کی امی کی بات سنا کر اپنی بات مکمل کر لوں گا, اسی پہ بات ختم کر دوں گا. دھیان سے سننا. ماں سب کو یاد آتی ہے, ماں وہ نعمت ہے, سب کو یاد آتی ہے. میرے نبی کی امی بہت چھوٹی عمر میں انتقال کر گئی تھی. نبی یہ پاک کے والد صاحب تو 17-18 سال کی عمر میں ہی دنیا سے چلے گئے تھے, اور نبی کی امی جان 20-22 سال کی عمر کی تھی تبھی دنیا سے چلی گئی تھی. میرے نبی پاک کی عمر صرف 6 سال کی تھی, 6 سال کی, بس 6 سال. نبی کی امی جان دنیا سے رخصت ہو گئی تھی, اور نبی نے اپنی امی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا سے جاتے دیکھا تھا. بلکہ سفر میں وہ بیمار ہو گئی تھی, سفر ہی میں, تو ابوا کی پہاڑی پر اینٹ کا, پتھر کی اینٹ کا سرہانہ لگا دیا تھا حضور نے اپنی امی کے لیے, اور ماں کو چادر بچھا کے لٹا دیا تھا. ساتھ میں ایک خاتون تھی جو کنیز تھی ان کی امی کی, حضرت ام ایمن, اور حضور اپنی ماں کے سرانے بیٹھے تھے اور ماں کو دیکھ رہے تھے, اور ان کی امی ان کو دیکھ رہی تھی. یہ نبی کا ماں کا آخری دیدار. حضور نے اپنی امی کا آخری دیدار اسی طرح کیا ہے, سرانے بیٹھے, ان کی ماں ان کو دیکھ رہی, وہ ان کو دیکھ رہی, اور حضرت آمنہ خاتون رو رہی ہیں, روتے جا رہی ہیں, اور حضور ماں کو دیکھتے ہوئے حضور بھی رو رہے ہیں. 6 سال کے, بڑا معصوم خوبصورت چہرہ ہے. ماں ان کو دیکھتی ہے, روتی ہے, حضور ماں کو دیکھ کے روتے ہیں, کیونکہ ماں روتی ہے تو فطرت ہے کہ بچے خود بخود ماں کو دیکھ کے رونے لگتے ہیں. کبھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں ماں رو رہی ہو تو بچے خود بخود چلا چلا کے, تو حضور رو رہے تھے. تو حضور کی امی بڑی پیاری امی, اس ماں جیسی کائنات میں ماں ہونے کی حیثیت سے کوئی ماں نہیں ہوئی. کسی کا بیٹا موسیٰ, کسی کا بیٹا عیسیٰ, کسی کا بیٹا ابراہیم, کسی کا بیٹا داؤد, کسی کا بیٹا ایوب, کسی کا بیٹا غوث اعظم, کسی کا بیٹا غریب نواز. آمنہ کا بیٹا محبوب خدا ہے, صاحب قرآن ہے, بڑی عظیم ماں ہے. اور ایک نسخہ آپ کو بتا دیتا ہوں, اگر دعا کرنے میں دیر ہو, یعنی دعا قبول ہونے میں, کبھی آپ چاہتے ہیں نا کرنٹ میں دعا قبول, ایک دم جھٹ پٹ دعا قبول ہو, کرنٹ میں دعا قبول ہو, اور دیر ہوتی ہے قبول ہونے میں, 2 نام لے لینا, کہنا اللہ تیرے نبی کی امی اور ابا کا واسطہ, پھر دیکھنا دعا کتنی جلدی قبول ہو. کر کے دیکھنا, کبھی کر کے آزما کے دیکھ. کئی مرتبہ میرے شہر میں ایسا ہوا کہ بارش نہیں ہوتی تھی, لوگوں نے کہا بارش کی دعا کر دے. میں نے کہا سب سے پاپی تو میں ہی اس دنیا میں ہوں, میری وجہ سے بارش رکی ہوئی, آپ مجھ سے کیا کرواتے ہیں. لوگوں نے زور دیا کہ نہیں آپ نے کرنی ہے. میں نے کہا اللہ میں تو کچھ نہیں, تیرے نبی کی امی کا واسطہ برسا دے. ہاں اللہ جانتا ہے, ایک دن ایسے ہی ہوا کہ ہم لوگ باہر نہیں نکلے اور اللہ تعالیٰ نے جل تھر کیا بارش کے. کئی واقعات ہیں, کئی دیکھ لینا, آزما کے دیکھ لینا, جھٹ پٹ ایک دم. یہ تاثیر ہے, اس لیے کہ کون ہے نبی کی امی, یعنی اللہ نے اپنے نبی کو جس گود میں دیا ہوگا, کتنا سلیکٹ کیا ہوگا, کتنا چنا ہوگا نا, کیسی گود ہوگی میرے نبی کی میں. ان کا ذکر آ گیا ہے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے صدقے ہم سب کی ہر مراد پوری کر دے. یہ نبی کی امی ہے, اگر آپ بور نہیں ہو رہے ہو تو میں بات آگے بڑھاؤں گا. نبی کی امی ہے, آخری دیدار ہے. حضور ماں کو دیکھتے ہیں, ماں حضور کو دیکھتی ہیں اور روتی جاتی ہے, حضور بھی رو رہے تھے. ایسے میں نبی کی امی نے نبی کی نعت پڑھنی شروع کی. سب سے پہلے حضور کو دیکھ کر اگر کسی نے نبی کی نعت کہی ہے تو وہ نبی کی امی ہے. اور نبی کی ماں نے جو نعتیہ شعر کہے ہیں, کہتی ہے کہ میرا بیٹا وہ ہے جس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہے, یہ یتیموں کا غم گسار ہے, یہ بیواؤں کا والی ہے. اور کہتی ہے کہ میرا بیٹا وہ ہے کہ میں نے اس کی پیدائش کے وقت تو خواب دیکھا تھا, اور وہ خواب سچا ہے تو اس کے نور کی برکت سے پوری دنیا میں اجالا ہو جائے گا. اور پھر ایک شعر کہتی ہیں ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی اور ہر انسان فنا ہو جائے گا, کائنات فنا ہو جائے گی, لیکن آمنہ کو کوئی بھولے گا نہیں, کیونکہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے کہ میرے بیٹے کی وجہ سے ساری دنیا مجھے یاد کرتی رہے گی. بس یہ کہا اور آخری ہچکی لی, یہ کہا اور آخری ہچکی لی اور آنکھیں بند ہو گئی. اسی نعت کے شعر پہ آخری ہچکی لے کے نبی نے اپنی ماں کے سینے پہ ہاتھ رکھا, امی
थोड़ी देर पहले जो तुम पढ़ रही थी और पढ़ो ना। तो मेमन ने अपने सीने से चिमटा लिया और रोने लगी। कहा बेटे, जो दुनिया से चले जाते हैं फिर वो कभी बोला नहीं करते बेटा। तुम्हारी अम्मी दुनिया से चली गई है, अब ये कभी नहीं बोलेगी। ये तो शुक्र है कि उम्मे एमन ने हुजूर को रोक दिया। मेरा ईमान कहता है अगर दूसरी मर्तबा मेरे नबी कह देते ना अम्मी और बोलो, तो फिर दुनिया देख लेती कि नबी की माँ बोल पड़ती। लेकिन कुदरत को मंजूर था कि अभी वक्त नहीं आया था। उम्मे एमन ने सीने से चिमटा के कहा बेटे, जो दुनिया से चले जाते हैं उन्हें दफन कर देते हैं, चलो तुम्हारी अम्मी की कब्र खोदें। मेरे नबी ने 6 साल की उम्र में अपने हाथों से अपनी माँ की कब्र खोदी। 6 साल की, कितनी खुशनसीब थी ना वो कब्र वाली, जिसकी कब्र नबी ने अपने हाथों से 6 साल की उम्र में खोदी। और उम्मे एमन की मदद से सरकार ने अपनी माँ को कब्र में लिटा दिया और मिट्टी बराबर कर दी। उम्मे एमन ने हाथ पकड़ा, चलो मक्के की तरफ चलते हैं। क्योंकि उम्मे एमन से मुखातिब होकर सैयदा आमिना ने कहा था, उम्मे एमन मेरी अमानत को संभाल कर इनके दादा अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा देना, मेरे बेटे को संभाल के ले जाना, ये मेरी अमानत है, ले जाना संभाल के। तो उम्मे एमन ने हाथ पकड़ा, कहा बेटा चलो। सरकार ने पूछा मासूमियत के साथ, उम्मे एमन मेरी अम्मी, मेरी अम्मी। उम्मे एमन ने कहा अब तुम्हारी अम्मी हमेशा यही रहेगी, अब वो कभी नहीं चलेगी मक्का। हाथ छुड़ाया, हुजूर टीले पे चढ़े। उम्मे एमन उनके पीछे गई तो क्या देखा कि हुजूर माँ की कब्र पे सर रखकर रो रहे थे और ये कह रहे थे, अम्मी तुम्हें तो मालूम है ना कि दुनिया में तुम्हारा मेरे सिवा मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, तो तुम भी मुझे छोड़ करके चली गई। ये कह के हुजूर रोने लगे। हुजूर के आंसू माँ की कब्र पे गिर रहे थे। उम्मे एमन ने उठाया, कहा शहजादे मोहम्मद चलो। हुजूर जब चले हैं पलट पलट कर माँ की कब्र की तरफ देखते थे, पलट पलट कर देखते थे और रोते जाते थे। पता नहीं हुजूर ने कैसे सब्र किया, किस तरह आंसू थमे। फिर हुजूर सारी जिंदगी माँ को याद करते रहे, हमेशा याद किया माँ को। जिस नबी को अल्लाह ने जन्नत का मालिक बनाया था, जब उनको उस नबी को माँ की याद आती है, आपको हमें भी आएगी। एक दिन का वाकया है कि मस्जिद नबवी शरीफ के कोने में बैठकर मगरिब की नमाज के बाद मेरे नबी चुपके चुपके रो रहे। हुजूर की आंखों में आंसू, हुजूर रो रहे, आंखों में आंसू। मेरी कौम के जवानों, मेरी माओ और बहनों, अगर माँ है बाप है, आज उनको मना लो, घर जाके उन्हें राजी कर लो, उन्हें खुश कर दो, वरना पता नहीं मौत का कोई भरोसा नहीं, कब वो दुनिया से चले जाएंगे, खो जाएंगे। एक खोए हुए लोग कभी नहीं मिलेंगे, फिर पछताने से कोई काम नहीं चलेगा। आज बहुत दिल दुखा रहे हो, पसंद की शादियां करते हो, एक लड़की किसी लड़के के चक्कर में माँ समझाती तो बोलती है तुझे क्या समझता, तू चुप रहे। एक लड़का किसी लड़की के चक्कर में माँ समझाती है, बाप समझाता है छोड़ो, तुम्हें क्या समझता है, हम अपनी जिंदगी जिएंगे। बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, बहुत बड़ी भूल। उनके दिल से जाके पूछो जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं है, उनके दिलों से जाके पूछो जिनके माँ बाप चले गए, कब्रों में चले गए, पूछो जाके। अल्लाह ने मौका दिया है, उनकी खिदमत करके जन्नत कमा लो। माँ बाप जन्नत भी और जहन्नम भी, खिदमत करके खुश किया जन्नत है, नाराज किया जहन्नम है। मगरिब की नमाज पढ़ा के हुजूर मस्जिद नबवी के कोने में बैठे, खामोशी के साथ रो रहे, आंसू निकल रहे। सहाबा की आदत थी, जब हुजूर मौजूद होते थे तो सहाबा हुजूर ही को देखते रहते थे। सहाबा ने देखा हुजूर रो रहे, सब आका के करीब आए, आगे आका किस चीज ने आपको रुलाया, आप क्यों रो रहे, रोने की वजह क्या, क्यों रो रहे हैं आप। आका ने फरमाया मेरे सहाबा, आज मुझे मेरी अम्मी हजरत आमिना की याद आ गई, माँ याद आई है, इसलिए मैं रो रहा हूं। काश आज मेरी अम्मी आमिना हयात होती। साहबे किराम ने सुना, रोने लगे, सब रो पड़े, पूरी महफिल रो पड़ी। जब सब रो रहे थे तो सरकार ने फरमाया
اے میرے صحابہ، کتنا اچھا ہوتا آج میری ماں حیات ہوتی، یہ سب شان شوکت دیکھتی کتنا خوش ہوتی، آج میری ماں حیات ہوتی کتنا خوش ہوتی۔ صحابہ کرام رونے لگے تو سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ، اگر آج میری ماں حیات ہوتی نا اور میں تم لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوتا۔ میرے جوان توجہ کرو، حضور کیا کہہ رہے، آقا کی بات پہ توجہ کرو۔ سرکار فرماتے اے میرے صحابہ، آج میری ماں آمنہ حیات ہوتی اور میں تم لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوتا اور حالت نماز میں میں رہتا اور میری ماں کو میری ضرورت محسوس ہوتی تو میری ماں مجھے پکارتی محمد ادھر آؤ۔ میری ماں مجھے، جسے اللہ مزمل اور مدثر کہہ کے پکار رہا ہو، وہ نبی تمنا کرتے ماں مجھے پکارتی، ماں مجھے پکار۔ ماں کی پکار کی لذت ہی کچھ اور ہے۔ ابھی ناظم صاحب کیا کیا کہہ رہے تھے، مجھے کوئی القاب سے اتنا مزہ نہیں آتا، کیا کیا لوگ کہتے نہیں مزہ آتا، لیکن جب گھر جاتا ہوں اور ماں بیٹا کہہ کے پکارتی ہے تو سارے القابات مجھے نیچے نظر آتے ہیں، ہیچ نظر، اس میں جو لذت ہے وہ لذت کسی چیز میں نہیں۔ حضور کہتے ہیں کہ میری ماں کب پکارتی؟ جب میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا اور مجھے پکارتی محمد میرے بیٹے ادھر آؤ، تو میں نماز چھوڑ دیتا، میں نماز چھوڑ دیتا اور لبیک یا امی کہہ کر اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہو جا۔ یہ ہے ماں، یہ نبی درس دے رہے، قدر کرو، دین کی طرف آؤ، ایک دن پچھتاؤ گے۔ اللہ کرے اگر آپ کے ماں باپ حیات ہے، گھر جانے کے بعد، سیدھا گھر جانے کے بعد پہلا کام یہی کرنا، جو غلطی کی ان سے معافی مانگنا، ان کو راضی کرنا۔ بڑے کریم لوگ ہیں، بڑے سخی لوگ ہیں، بڑے نرم دل لوگ ہیں، بیٹا معافی مانگے تو ماں باپ معاف کر دیتے ہیں۔ ماں باپ کے لیے حق تو یہ بتایا گیا بے اجازت ان سے بات نہیں کر سکتے، پہلے اجازت لو اور پھر ایسے بات کرو جیسے ایک غلام اپنے آقا سے بات کرتا۔ یہ ہے ماں باپ کا ادب، ماں باپ کا حق۔ جیو، انجوائے کرو، شان کے ساتھ بنگلے بناؤ، کاریں جو کرنا ہے کرو، حرام کام مت کرو۔ اسلام کے خلاف کا جتنا انجوائے کی اجازت اسلام دیتا ہے کوئی مذہب نہیں دیتا۔ کھاؤ پیو پہنو، بائک چلاؤ، سب کرو، پارکوں میں جاؤ، بس اللہ کو ناراض مت کرو، ماں باپ کو ناراض مت کرو۔ یہی دین کا پیغام ہے۔ اللہ مجھے سب کو توفیق دے، اللہ ہم سب کی آنسوؤں کی لاج رکھ لے اور ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھے اور وہ زندگی بھر ہم سے راضی رہیں، مرنے کے بعد بھی ہم سے راضی رہیں۔